السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما تحب وترضى۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے فضل سے آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے پر روشنی ڈالیں گے۔ جس چیز کی ہم پیروی کرنا چاہتے ہیں وہ کتابوں میں بند رہنی چاہیے یا ہماری نظر کے سامنے رہنی چاہیے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ وہ ہماری نظروں کے سامنے رہنی چاہیے، ہمیں اسے بار بار پڑھنا چاہیے خود بھی، اور اسے بار بار دہرانا چاہیے۔ نہ صرف اسے اکیلے میں خود پڑھیں بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی اس کا تذکرہ خیر کریں۔ اسی طرح پھر اسے اہل علم سے بھی سننا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تقریباً 5 لاکھ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اسی طرح دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام محمد ہے۔ ایک امریکن آتھر مائیکل ایچ ہارٹ اپنی کتاب دی ہنڈریڈز میں لکھتا ہے، He was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی تاریخ پر جو اثرات ڈالے وہ کسی بھی دوسری شخصیت خواہ و مذہبی ہو یا غیر مذہبی نے نہیں ڈالے۔ اسی طرح ایک فرینچ ہسٹورین لکھتا ہے، محمد was born within the full light of history۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی مکمل روشنی میں پیدا ہوئے۔ کوئی اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا، نہ آپ کے وجود کو نہ آپ کی بعثت کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ اشرف، آپ کی قوم اشرف، آپ کا قبیلہ اشرف، آپ کا خاندان اشرف، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن عبد مناف ابن قصی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن النضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔ تو عدنان تک آپ کا نسب نامہ متفق علیہ ہے، یقینی طور پر معلوم ہے، یعنی کہ بالکل اوتھینٹک روایت ہے۔ اور عدنان اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جو کہ یقینی بات ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیحہ ہونے پر تمام صحابہ اور تابعین اور علماء امت کا اجماع ہے۔ تو عدنان تک سلسلہ نسب، اور صحیح بخاری میں بھی کتاب مناقب الانصار، کتاب انصار کے مناقب، باب مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بیان، حدیث نمبر 3815 میں موجود ہے۔ تو یہ نسب نامہ یہاں تک عدنان تک اوتھینٹک اور درست ہے۔ تو مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک نسب نامہ آپ کا موجود ہے اور اوتھینٹک ہے، لیکن اس کے بعد حضرت آدم تک جو نسب نامہ بتایا جاتا ہے اس میں علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں ایک حدیث ملتی ہے جو کہ ضعیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا ابن ذبیحین، کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت عبداللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے۔ تو جہاں سے اللہ چاہے وہاں سے وہ نسل چلا دے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ تو ایک مختصر نظر ہم اس نسب نامے پہ ڈالیں گے۔ عام طور پر جب بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یا ولادت کا ذکر آتا ہے تو عربوں کے حالات بھی بیان ہوتے ہیں، اور جو عربوں کے حالات بیان ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں کہ عرب بہت ظالم تھے، وہ بہت اجڑ گوار یا پھر ظلم کرنے والے تھے، یعنی کہ عربوں کا ایک بیڈ فیس دکھایا جاتا ہے، جس کی مثال ہم دیتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے یا ایک سے زائد شادیاں کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح بیان کرنے کا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اندھیرے میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج المنیرہ کے طور پر پیش کرتے ہیں، جبکہ یہ بالکل ہی غلط طریقہ لگتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین لوگوں میں پیدا کیا۔ جہاں تک ان برائیوں کا تعلق ہے جو یہ ذکر کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2500 سال بعد عرب کے شہر مکہ میں پیدا کیا۔ اب عرب کون تھے؟ عربوں کے بارے میں تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عرب 3 طرح کے تھے۔ نمبر 1 بائدہ، نمبر 2 عاربہ، اور نمبر 3 مستعاربہ۔ ان میں بائدہ سے مراد ناپید ہونے والی قومیں ہیں جو ختم ہوں گی، جن کے نام و نشان مٹ گئے، جیسے کہ قوم عاد، سمود اور لوط وغیرہ، جن کا تذکرہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں۔
اسی طرح عاربہ جو اصلاً عرب تھے، وہ یعرب بن یشجب بن قحطان کی اولاد میں سے تھے اور یمن سے آئے تھے۔ وہ اصلاً یعنی کہ یمن کے رہنے والے تھے، پھر یہاں پہ شفٹ ہوئے اور وہ پھر قحطانی عرب کہلائے، اور ان میں 2 بڑے قبیلے تھے، کحلان اور حمیر۔ اور اس کے بعد مستعاربہ جو اصلاً عرب نہیں تھے بلکہ عرب بنے تھے، یعنی کہ عربوں میں آ کے رہنے لگ گئے تھے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یعنی کہ وہ ڈائریکٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود عراق کے علاقے اور سے تھے، جو دریائے فرات کے مغربی ساحل پر ہے، کوفہ سے قریب ہے۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے علاقے سے نکالا گیا تو آپ حران کے علاقے میں تشریف لائے، اور حران سے آپ فلسطین گئے، اور فلسطین کو آپ نے اپنا مرکز بنایا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت سارہ سے نکاح کیا، پھر آپ تبلیغ کی غرض سے مختلف علاقوں میں جایا کرتے تھے۔ آپ مصر کے علاقے میں گئے، وہاں پہ حضرت حاجرہ آپ لوگوں کو تحفے میں ملی۔ حضرت حاجرہ وہاں کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ پھر یہ قصہ سب کو معلوم ہے کہ حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اللہ کے اذن سے آپ نے مکہ میں لا بسایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی جرہم قبیلے سے ہوئی جو عاربہ میں سے تھے اور یمن سے آئے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے نام ہمیں ملتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر کے زمانے تاریخوں میں دب کر رہ گئے، سوائے 2 بیٹوں کے جو کہ نابد اور قیدار ہیں۔ یہ نسل مکہ میں پھلتی پھولتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور ان کے بیٹے معاد کا زمانہ آ گیا۔ عدنانی عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہیں تک اپنا نسب بتایا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو عدنان کے بیٹے معاد ہوئے، اور معاد کے بیٹے نزار جو ان کے اکلوتے بیٹے تھے، ان کے علاوہ ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ پھر نزار کے 4 بیٹے تھے، اور ہر ایک بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ نزار کے 4 بیٹوں میں سے 2 بیٹے زیادہ مقبول ہوئے، اور ان کے قبیلوں کی بہت زیادہ شاخیں بنی، جو کہ ربیعہ اور مدر تھے۔ چنانچہ ربیعہ سے دبیعہ اور اسد بن ربیعہ ہوئے، اور اسد سے آگے غنزہ اور جدیلہ ہوئے، اور پھر جدیلہ سے آگے چل کر بنو بکر، بنو شعبان وغیرہ ہم وجود میں آئے۔ اب جو عنزہ رہ گئے تھے ان میں سے موجودہ سعودی عرب کے حکمران آل سعود کی نسل ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو معاد کے دوسرے بیٹے مدر ان کی نسل سے تھے۔ تو مدر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی، قیس بن اعلان بن مدر اور الیاس بن مدر۔ یہاں الیاس کے نام میں کچھ علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس کو حمزہ اصلی سے پڑھیں یا حمزہ وصلی سے پڑھیں، لیکن ان کے نام میں اختلاف نہیں ہے، صرف پرناؤنسیشن میں اختلاف ہے۔ اب قیس بن اعلان بن مدر سے بنو سلیم، بنو حوازن، بنو ثقیف، بنو عطفان قبائل وجود میں آئے، اور الیاس بن مدر سے اسد بن خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے۔ پھر اگر اس کے بعد ہم دیکھیں تو کنانہ بن خزیمہ قبیلے سے قبیلہ قریش وجود میں آیا، جو کہ قبیلہ فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ کی اولاد ہے۔ پھر قریش مختلف شاخوں میں تقسیم ہو گئے، جن میں سے چند مشہور یہ ہیں، جن میں سحم، عدی، مخزوم، زہرہ اور قصی بن کلاب کے خاندان ہیں، یعنی عبدی مناف قصی کے بیٹے ہیں۔ یہاں پہ دیکھا جائے تو قصی وہ شخص تھا جس نے مکہ میں خاندان قریش کو منظم کیا۔ اس کا زمانہ 400 عیسوی سے 480 عیسوی تک ہے، 400 to 480 AD۔ قصی کو ایک منفرد مقام حاصل تھا، اس کا نام زید تھا، اور وہ بچپن میں یتیم ہو کر والدہ کے ساتھ ملک شام کے قریب قبیلہ ازرح میں جا بسا تھا، اور وہیں پلا بڑھا بھی تھا، لیکن جوان ہو کر مکہ آ گیا اور کچھ ہی دنوں میں خانہ کعبہ کا متولی بن گیا۔ یہ قبیلہ قریش کا پہلا شخص تھا جو خانہ کعبہ کا متولی ہوا۔ وہ جس کے لیے اور جب چاہتا خانہ کعبہ کا دروازہ کھولتا۔ اس سے پہلے قریش مکہ سے باہر آباد تھے، اس نے انہیں اندر لا کر آباد کیا، اور اسی نے حاجیوں کی میزبانی کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ وہ حج کے دنوں میں بڑے پیمانے پر کھانا تیار کرواتا، اور چمڑے کے بڑے بڑے حوضوں میں کھجور، شہد یا کشمش سے میٹھا شربت بنواتا اور حاجیوں کو پیش کرتا۔ اس نے کعبہ کے شمال میں دار الندوہ کے نام سے ایک گھر بھی بنوایا، قریش کی اجتماعی سرگرمیوں کا مرکز تھا جو، اور یہی ان کی پارلیمنٹ بھی ہوا کرتی تھی، اور اسی میں وہ شادی وغیرہ کی رسمیں بھی انجام دیا کرتے تھے۔ قریش کا جھنڈا اور کمان بھی قصی کے ہاتھ میں تھی، چنانچہ لڑائی کا جھنڈا اس کے سوا کوئی نہیں باندھ سکتا تھا۔ وہ بڑا کریم اور عقل مند تھا، قریش اس کی بات پر سر تسلیم خم کرتے تھے۔
یہ ایک مختصر تعارف تھا قصی کا۔ اس کے بعد قصی کے بیٹے عبد مناف کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے آگے سے 4 بیٹے ہوئے جن سے ذیلی 4 قبیلے وجود میں آئے، جن کے نام عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم ہیں۔ انہی ہاشم کی نسل سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، جیسے کہ ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ کی نسل میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گھروں میں بنایا، پھر ان میں 2 گروہوں میں سے بھی سب سے زیادہ اچھے گھروں میں مجھے رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔